میں لاہور کے کسی ہوٹل میں ویٹر کی جاب کرتا تھا۔ میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اکثر ہی بڑی عمر کی عورتیں مجھے ٹپ دے دیا کرتی تھیں۔ زیادہ تر عورتوں کی عمر 40 سے اوپر ہوتی تھی جو مجھے ٹپ دیتی تھیں اور ساتھ میں اپنا کارڈ بھی دے دیتی تھیں اور کہتی تھیں اگر کبھی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کر لینا، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، اور ساتھ میں ایک آنکھ بھی دبا دیتی تھیں۔ میں ان کا اشارہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن ایک 50 سالہ عورت میرے ہوٹل میں آئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ماڈرن قسم کی تھی۔ اس نے بہت ہی بے باک قسم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس عمر میں بوڑھی گھوڑی لال لگام جیسا سین تھا۔ اچانک ہی گلاس والا جوس اس کی اسکرٹ پر گر گیا تو وہ ایک دم سے چلا اٹھی، مجھ پر چیخنے چلانے لگی۔ اس نے میری اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی۔ پھر اوپر ہوٹل روم میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد مجھے ایک لڑکے نے آ کر کہا کہ میڈم آپ کو اوپر کمرے میں بلا رہی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اب اور کیا سنانا باقی رہ گیا تھا۔ مجھے لگا شاید مجھے نوکری سے ہی نکال دیا جائے گا، کیونکہ میں پہلے ہی فٹ پاتھ پر سوتا تھا اور بڑی مشکل سے میرا روزگار چلتا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے جیسے ہی کمرے کے اندر گیا، وہ انتہائی بیہودہ لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی کہ میں سکتے میں آ گیا۔ کہنے لگی کہ یہ میرے انڈر ویئر پکڑو اور اسے دھو کر لاؤ، کیونکہ تم نے اس پر جوس گرا کر اسے خراب کر دیا ہے۔ اور میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر بے باک ہو گئی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھے نوکری سے نکلوا دیتی، مگر میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرتی، نہ میری اتنی توہین کرتی۔ میری مردانہ انا کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اس لیے میں نے طیش کے عالم میں اس کے ہاتھ سے انڈر ویئر چھینا اور اسے وہیں الٹا کر اس کے ساتھ۔ میرا نام فیصل ہے اور میں گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے ماں باپ کافی غریب تھے۔ میرے باپ ایک چودھری کی زمین پر چوکیداری کا کام کرتے تھے اور اس کی رکھوالی کرتے تھے۔ اسی سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی بھی تھا جو کہ کافی زیادہ لاابالی سا تھا۔ اسے اتنی غربت میں زندگی گزارنی پسند نہیں تھی۔ وہ ماں باپ سے بھی کترایا کترایا سا رہتا تھا۔ جب ہم دونوں جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن وہ گھر سے فرار ہو گیا، کیونکہ اسے گاؤں کا ماحول نہیں بھاتا تھا۔ وہ کب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے شہر جانا ہے، مجھے بہت سارے پیسے کمانے ہیں۔ ہم تو اس کی بات کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن ایک دن وہ خاموشی سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور میرے ماں باپ غمگین ہو گئے۔ وہ کافی زیادہ بوڑھے تھے۔ میں انہیں غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اوپر سے گھر کے حالات بھی ایسے تھے، اگر میں بھی نہ کماتا تو شاید فاقے کاٹنے پڑتے۔ اس لیے میں نے اپنے ماں باپ سے وعدہ کیا کہ میں شہر ضرور جاؤں گا اور اپنے بھائی کو بھی ڈھونڈوں گا اور خود بھی اچھی سی ملازمت کروں گا تاکہ ہمارے گھر کے حالات سدھر جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے رخت سفر باندھا اور لاہور شہر آ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے آرام سے جاب مل جائے گی، کیونکہ میں BA تک تو پڑھا لکھا تھا، مگر میں جس کمپنی میں بھی اپنی CV لے کر جاتا، وہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ آپ پہلے اپنی ڈگری تو دیکھو، پھر اتنی عالی شان بلڈنگ میں داخل ہونا۔ آخر ایسا بھی کیا برا تھا میری ڈگری میں؟ میں نے BA میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا یہاں تو ہر طرف ڈگریوں کی بھرمار ہے، مگر جاب کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی میری طرح پریشان حال پھر رہا ہے۔ اس لیے میں نے آگے تعلیم کا سلسلہ بند کر دیا، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا ایڈمیشن کروا سکتا اور ماں باپ سے پیسے مانگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے اور ان کی ساری امیدوں کا مرکز میں خود تھا۔ میرا بھائی تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے اسے بڑا تلاش کیا مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ بالآخر مجھے ایک ہوٹل میں ویٹر کی جاب مل گئی، کیونکہ میں کافی خوش شکل اور خوبصورت نوجوان تھا۔ امیر کبیر لڑکیاں میری طرف دیکھ کر مسکراتی تھیں اور مجھے ٹپ بھی پکڑا دیتی تھیں۔ زیادہ تر لڑکیاں بڑی عمر کی ہوتی تھیں، یعنی کہ 40 سے اوپر کی عورتیں، جو کہ یہاں پر عیاشیاں کرنے آتی تھیں۔ نہ جانے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوتی تھیں یا عاشقوں کے ساتھ ہوتی تھیں، کیونکہ انہوں نے نامحرموں کی باہوں میں ہاتھ ڈالے ہوتے تھے اور بڑے دھڑلے سے ہوٹل روم کی طرف چلی جاتی تھیں۔
میں تو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ ہمارے گاؤں کا ماحول کافی سادہ اور دوپٹہ بھی سر سے اتارتی تو برا سمجھا جاتا تھا، مگر یہاں پر تو عورتیں چھوٹی چھوٹی بکنیوں میں گھوم رہی تھیں، عورتیں، اور وہ بھی 40 سے اوپر سالوں کی۔ میں تو جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے تو مجھے بھی لائن مارنے کی کوشش کی، مگر میں کافی شریف تھا۔ میری تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں یوں نامحرم عورتوں کے ساتھ رنگرلیاں مناؤں، مگر ایک دن تو ایک امیر زادی نے خود ہی حد پار کر لی، کیونکہ غلطی سے میرے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھلک کر اس پر جا گرا، اور وہ اس نے میری ایسی درگت بنائی کہ حد نہیں۔ اس نے مجھے ہوٹل روم میں بلایا اور کہا کہ میرا انڈر ویئر دھو دو، کیونکہ اس پر جوس گر گیا ہے۔ میں نے اس سے معذرت بھی کی اور کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں چل سکا، تو وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے انڈر ویئر میرے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور کہا کہ لگتا ہے تم کافی زیادہ خوددار اور غریب انسان ہو، اس جاب سے تمہیں کتنے پیسے مل جاتے ہوں گے؟ میں نے کہا مشکل سے 10-15 ہزار ملتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اگر تمہیں اس سے زیادہ پیسے چاہیے ہوں تو یہ میرا کارڈ رکھ لو، کیونکہ مجھے تم خوددار اور اچھے انسان لگے ہو، اور تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا بھی ہے۔ مجھے تم جیسی لڑکے کی ضرورت ہے اپنے لیے، میں تمہیں کام پر رکھ لوں گی۔ اور میں حیرت سے دیکھنے لگا، وہ جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے اس قدر غصہ دکھا رہی تھی، اس نے مجھے اپنا کارڈ تھما دیا تھا۔ میں نے وہ کارڈ تھام لیا اور شکریہ ادا کر کے باہر چلا گیا۔ مجھے اس طرح کے کارڈ روزانہ ہی تھمائے جاتے تھے، اور ان عورتوں کی نظریں بڑی بے باک ہوتی تھیں، اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا مطلب لینا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے کارڈ دے رہی ہیں۔ مگر یہ عورت تھوڑی سی مختلف تھی۔ اس کی نظروں میں پہلی بار مجھے اپنے لیے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کارڈ کو جیب میں رکھ لیا۔ عورت ہوٹل سے باہر چلی گئی۔ میری ڈیوٹی میں ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا۔ مجھے یہاں سے جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے ہوٹل کے باہر ہی فٹ پاتھ پر رات گزارنا پڑتی تھی۔ ہوٹل کے باہر ایک تھوڑی سی اوڑ بنی ہوئی تھی، جس کے نیچے ایک بینچ پڑا ہوتا تھا، اور میں اسی پر سوتا تھا، کیونکہ ہوٹل والے مجھے اندر سونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں اپنے لیے کوئی ہاسٹل وغیرہ کا انتظام کر سکتا، یہ رہائش کا خرچہ اٹھا سکتا۔ اس لیے میں ہوٹل سے باہر نکلا اور وہی بینچ پر جا کر لیٹ گیا۔ میری کمر تھکن سے چور چور ہو رہی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے پھر مجھے اس سخت بینچ پر سونا تھا اور رات گزارنی تھی، کیونکہ نیند مجھے شدید آ رہی تھی۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ہارن بجانے لگی۔ میں ایک دم سے چونک کر اٹھا کہ نہ جانے یہ کون ہے، کیونکہ کافی دفعہ مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کوئی مشکوک آدمی ہوں، مگر ہوٹل کے مالک سے اس نے بات کروانی پڑتی تھی، تب جا کر وہ مجھے چھوڑتے تھے۔ مجھے لگا شاید پھر سے میں پکڑا گیا ہوں، مگر گاڑی میں سے وہی عورت باہر آئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سڑک پر گونجنے لگی اور میرے قریب آتی گئی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگی کہ تم یہاں بینچ پر سوتے ہو روزانہ؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور ہمدردی بھی تھی۔ میں نے کہا جی، میرے پاس کوئی رہائش نہیں ہے اور میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں آج کارڈ دیا تھا کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے ہوں یا رہائش چاہیے ہو تو مجھے رابطہ کر لینا، مگر تم تو ضرورت سے زیادہ ہی خوددار ہو۔ دیکھو لڑکے، ضرورت سے زیادہ خودداری بھی اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر روزانہ سو گئے تو تمہاری صحت گرنے لگے گی، تمہیں نزلہ زکام ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا کریں، مجبوری ہے۔ کہنے لگی کوئی مجبوری نہیں، چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ اور میں حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ بڑے حق سے میرا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلانے لگی۔ میں تو بالکل دم سادے اسے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کافی زیادہ آرام دہ تھی، اے سی چل رہا تھا، ذرا بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میرے جسم کو سکون مل رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میں اپنے بنگلے میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے ایک اپنے لیے ملازم کی تلاش ہے جو کہ بھروسے مند ہو، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی میں اس ہوٹل میں آتی ہوں تم لڑکیوں سے ٹپ نہیں لیتے۔ تم کافی زیادہ ایماندار ہو اور مجھے ایسے ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ کب سے میں تم پر نظر رکھے ہوئے تھی اور بالآخر موقع مل گیا تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا، اور میں تو اس کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گیا تھا۔
اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکی دی۔ وہ بنگلہ تھا یا کوئی محل، کچھ دیر کے لیے تو میں ساکت سا کھڑا اس محل کو دیکھنے لگا اور اپنی غربت پر آہیں بھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ لوگوں کو اتنا بلند مقام عطا کر کے ہم جیسے لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا ہے۔ مجھے اپنے رب سے شکوہ سا ہونے لگا، مگر وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر چلی گئی۔ اندر کا منظر باہر کے نظارے سے بھی خوبصورت تھا۔ ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، کیونکہ لگتا تھا پورے گھر میں اے سی چل رہا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک دم سے تپتے صحرا سے گلشن میں آ گیا ہوں، مگر میں اس وقت بے خبر تھا کہ وہ مجھے کس نیت سے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس بنگلے میں اکیلی رہتی تھی اور اکیلی عورت کے ساتھ بہت سارے جذبات جڑے ہوتے ہیں، اور اسے ایک مرد کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے اپنی تسکین کے لیے۔ شاید وہ مجھے اپنی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کمرہ دکھایا، کہنے لگی کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، آج کے بعد تم اسی کمرے میں سو گے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ وہ اے سی والا کمرہ تھا۔ اے سی کی ٹھنڈ میں میری انا اور خودداری چاک کی طرح بیٹھ گئی، اور میں نے ہوٹل کے مینیجر کو کال کر کے کہہ دیا کہ کل سے میں جاب پر نہیں آ سکوں گا، کیونکہ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب اسی مالکن کے اس بنگلے میں رہوں گا۔ آخر وہ کون سا کام مجھ سے کروائے گی، کیونکہ ملازم تو کافی زیادہ پہلے بھی تھے۔ میرے حصے کا کام اتنا بھی زیادہ نہیں ہوگا کہ میں تھکنے لگوں گا، مگر شاید یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ اسی رات کے 12 بجے مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی برہنہ کمر میرے سامنے کر دی۔ میں ایک دم سے نظریں جھکا گیا۔ میں اس طرح کا لڑکا نہیں تھا جس طرح کا وہ مجھ سے سمجھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھو تو ذرا، یوں لگ رہا ہے جیسے میری گردن اور کمر پر کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، سرخ ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے ایک پاؤڈر تھمایا، کہنے لگی کہ میری کمر اور گردن پر ڈال دوں تاکہ جلن کم ہو سکے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں انکار نہ کر سکا اور نظریں جھکا کر ان کی کمر پر وہ پاؤڈر لگا کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ تھا تو میں ایک نوجوان مرد بھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میری مالکن 45 سال کی عورت تھی، مگر پھر بھی جوان اور ینگ تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے میں اسے بنگلے میں کام کر رہا تھا، وہ روزانہ صبح سویرے جاگنگ کے لیے جاتی تھی اور بہت ہی بے باک لباس میں رہتی تھی کہ میں اپنی نظریں جھکائے رکھتا تھا، کیونکہ وہ بڑے دھڑلے سے کسی بھی لباس میں میرے سامنے آ جاتی تھی، جیسے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہو کہ میں ایک جوان لڑکا ہوں اور کبھی بھی ان پر بری نیت رکھ سکتا ہوں۔ مگر مجھے تو لگتا تھا کہ شاید وہ خود بھی مجھے شہ دے رہی تھی تو میں اس کے قریب آ جاؤں، اور وہ مجھ سے گھر پر کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی، بلکہ جب بھی وہ گھر سے نکلتی اور مجھے صرف دوسرے ملازمین کی نگرانی کرنی ہے، خود کوئی کام نہیں کرنا، یہی جاب ہے، کیونکہ مجھے ملازم کی ضرورت تھی جو کہ میرے دوسرے ملازمین کی نگرانی کر سکے۔ وہ چور ہیں اور اکثر میری چیزیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ جب بھی میں باہر جاتی ہوں میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اب تم آ گئے ہو تو میں ٹینشن فری ہو کر کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ میری مالکن رات گئے پارٹی اور فنکشن اٹینڈ کر کے آتی تھی اور نشے میں آ کر بیڈ پر لیٹ جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے کہہ دیتی کہ میری ٹانگیں دبا دو، میرا سر دبا دو، میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ بس یہی میرا کام ہوتا تھا، اور سارا دن میں اپنے اے سی روم میں ٹی وی دیکھتا رہتا تھا۔ اور اس نے مجھے ایڈوانس میں بھی 50-60 ہزار دیے تھے، جو کہ میں نے گاؤں میں اپنے ماں باپ کو بھجوا دیے تھے، اور مہینے کی تنخواہ بھی میری بہت زیادہ تھی، جس سے میں اپنا مستقبل سنوار سکتا تھا اور بغیر مشقت کے اپنی اچھی زندگی گزار سکتا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں بری طرح پھنسنے والا ہوں، کیونکہ مالکن کا میرے اوپر دل آ گیا تھا۔ اس کی نیت مجھ پر خراب ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر ہی مجھ سے دکھ سکھ شیئر کرتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی سگا رشتہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا، خون کے رشتے بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ 5 سال پہلے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ اسے تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ بھی جو میرے پیچھے اکیلے رہ جائے گی اس کے بغیر، کیونکہ اس کو تو پیسے کمانے کی دھن سوار تھی۔ کہنے لگی کہ میں کب سے اس بنگلے میں اکیلے رہتی ہوں،
میری بیٹی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، کوئی بھی میرا سگا نہیں ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں تھوڑی دیر اپنا دل ہلکا کر سکوں۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو میرے قریب کرنے لگی اور میرے کندھے پر لگ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے دلاسا دوں۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ امیر لوگوں کو زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ملتی، مگر میں غلط تھا، کیونکہ انہیں تو تنہائی کا عذاب ہی مار دیتا ہے۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر خوب رو رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا میں نے اسے ہلایا جلایا، مگر وہ سو چکی تھی۔ مجبوراً مجھے اسے کمرے میں لے جانا پڑا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا، مگر اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور مجھے خود سے لگا لیا۔ کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے، اور میں وہیں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ سو گئی میں اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ تھی تو وہ ایک نامحرم عورت اور میں ایک جوان مرد تھا، میں بہہ کے پی سکتا تھا۔ صبح وہ اٹھی تو بہت ہی تازہ دم سی تھی، اسے تو جیسے کندھا مل گیا تھا اپنے دکھ سکھ بانٹنے کے لیے۔ اب وہ روزانہ رات کو مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی، بہانے سے کبھی کہتی کہ میرا مساج کر دو، اور کبھی کہتی کہ میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے دبا دو، اور میں مجبوراً سب کچھ کرتا گیا جو وہ کہتی گئی، کیونکہ مجھے اپنے پیسے کمانے کی دھن سوار ہو چکی تھی۔ مہینے بھر کے مجھے اتنے زیادہ پیسے ملتے اور سارا دن میں اسی میں بیٹھا تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ ایک دن وہ میری انتہائی قریب آ گئی، اس کی سانسیں میرے اندر تک آ گئیں۔ کہنے لگی کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں کیوں بلایا ہے اور کیوں رکھا ہے، اور تمہیں اتنے زیادہ پیسے کس بات کے دے رہی ہوں۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں مجھے دعوت دے رہی تھی۔ میں نے کہا میں اس طرح کا لڑکا نہیں ہوں جس طرح کا مجھے سمجھ رہی ہیں۔ کہنے لگی افضل تم کو چھوٹے بچے نہیں ہو کہ میری بات نہیں سمجھتے، میں تنہائی کا شکار عورت ہوں، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے اس کے لیے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے پلا دیا۔ میں نے کہا یہ باداموں والا شیک میں نے آپ کے لیے اسپیشل بنایا ہے، اسے پی کر آپ کو سکون ملے گا۔ جوس پینے کے بعد وہ میرے ساتھ چمٹ گئی اور مجھے بیڈ پر لے آئی۔ وہ ساری رات میں نے مشقت میں گزاری تھی۔ صبح اٹھا تو میں تھکن سے چور تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اس نے رات بھر مجھے جگائے رکھا تھا۔ اب تو ایسا روز ہی ہونے لگا تھا۔ میں اسے بادام شیک دیتا تو وہ خوش ہو جاتی اور ساری رات مجھے جگائے رکھتی۔ وہ تو تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، مگر میں تھک گیا تھا تو اس روز اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں کبھی انکار کر دیتا تو وہ مجھ پر غصہ ہوتی تھی، اتنے چلانے لگتی، مجھے دھمکی دیتی کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ اب میں مجبور تھا کہ میرے پاس چھت نہیں تھی اور میں جاب بھی اپنی چھوڑ چکا تھا، گاؤں میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے ابھی اپنے خواب پورے کرنے تھے، مگر میں روز کے معمول سے تنگ آ گیا تھا، اسے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے آپ سے نظریں ملا نہیں پا رہا تھا، اور ایک روز اس کی بیٹی بلائے مہمان کی طرح گھر میں آ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ نکچڑی اور ماڈرن لڑکی تھی اور خوبصورت بھی بلا کی تھی، میری ہی عمر کی تھی۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں کتنا خوبصورت جوان ہوں، اپنی مالکن کی خدمت گاری کر رہا ہوں۔ البتہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ مالکن اس کے آنے سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ ان دونوں میں ماں بیٹی والا کوئی بات بھی نہیں تھی، نہ ہی آپس میں دکھ سکھ بانٹنے والی کوئی بات۔ شیزا جب سے آئی تھی کمرے میں ہی بند رہتی تھی یا کچن میں چلی جاتی جہاں پر میں کام کر رہا ہوتا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں جاننے لگتی، اسے بہت تجسس تھا میرے بارے میں جاننے کا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور میں بھی اسے مسکرا کر ملتا۔ وہ کافی زیادہ ملنسار لڑکی تھی، مگر جیسے ہی شیزا کچن میں آتی مالکن پیچھے پیچھے دم دباتی ہوئی آ جاتی اور تب تک رہتی جب تک شیزا کچن میں ہوتی۔ وہ اس سے عجیب طرح کی جلن کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جیسے شیزا مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے، کہیں مالکن سے وہ مجھے چھین ہی نہ لے، اور میں عجیب طرح کا سینڈوچ بن چکا تھا ان دونوں میں۔ میں محسوس کیا کہ شیزا بھی مجھ سے کافی فری ہو گئی ہے۔ ایک دن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ تمہیں اس بوڑھی عورت میں کیا نظر آتا ہے جبکہ جوان خون تمہارے سامنے موجود ہے، اور میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا، وہ کس قدر بے باک تھی۔ اتنے میں مالکن بھی آ گئی اور اس نے جو تماشا کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹی نے مجھے استعمال کر رہی تھی، میرے حزن کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔
میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا اور اب مجھے اپنے آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں غصے میں آ گیا اور مالکن سے کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں گھر سے نکل گیا اور دوبارہ اس ہوٹل میں چلا گیا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سے جاب پر رکھ لیا تھا کیونکہ انہیں ویٹر کی ضرورت تھی۔ میں بھی وہاں جاب کرنے لگا۔ مجھے فٹ پاتھ پر سونا منظور تھا مگر اپنے مزید تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایک دن مالکن اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوٹل میں آئی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو کہ میری ہی عمر کا تھا اور مجھے ایسا ہی دکھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ ایک نیا مرغہ مل گیا ہے پھنسانے کے لیے، یا شاید وہ مجھے دکھانے کے لیے لائی ہے کہ تم نہیں تو اور صحیح۔ میں جیسے ہی ان کو کھانا سرو کرنے گیا تو وہ مجھے جتاتی نظروں سے دیکھنے لگی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکا جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ مالکن کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی سہیلی کے ساتھ آیا تھا، اور وہ سہیلی اس کے ساتھ کافی زیادہ برا سلوک کر رہی تھی، بار بار اسے جھڑک رہی تھی جیسے وہ اس کا زرخرید غلام ہو۔ حالانکہ مالکن نے میرے ساتھ ایسا رویہ کبھی نہیں رکھا تھا۔ مجھے جیسے افسوس ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور وہ لڑکا ان کی آنکھ بچا کر جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے اسے گلے سے لگا لیا، کیونکہ وہ میرا بھائی تھا جو کہ گم ہو گیا تھا اور میں اس کی تلاش میں مالکن کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا، کیونکہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ مالکن کی سہیلی کے پاس بھی ایک نوکر ہے جس کا ذکر مالکن کرتی رہتی ہے اور کہتی تھی کہ وہ بالکل تمہارے جیسے ہی صورت کا ہے۔ یہ سچ تھا کہ میرے بھائی کی مجھ سے بہت شکل ملتی تھی اور بالآخر میں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ان امیر عورتوں کے یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اپنا ضمیر بیچنے کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ گاؤں چلو یا پھر اسی ہوٹل میں ویٹر کی جاب کر لو، مگر اپنی شناخت ان کو نہ بیچو۔ یہ تو ڈپریشن کی مریض عورتیں ہیں اور اپنی فرسٹریشن ہم جیسے غریبوں پر نکالتی ہیں اور ہم سے لذت حاصل کر کے ہمیں دھتکار دیتی ہیں۔ کیونکہ میں ان کا کھلونا مزید نہیں بننا چاہتا تھا، میرے بھائی نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی اور مجھے معذرت کی کہ میں سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا اور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ اصل محبت تو وہاں پر ملے گی۔ مجھے اتنے میں مالکن بھی آ گئی اور میں ان سے مسکرا کر ملا، کہنے لگی کہ تم بہت چالاک نکلے ہو، روز مجھے باداموں والا دودھ پلا کر سلا کر چلے جاتے تھے۔ اور واقعی ایسا ہی تھا، کیونکہ دودھ پلانے کے بعد مالکن سو جاتی تھی اور میں نے کبھی بھی ان کی خوبصورتی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ میں اتنا زیادہ بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے جسم کا غلط استعمال کرتا یا ان کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ اٹھاتا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن اصل رشتہ تو وہی ہوتے ہیں جو خون کے ہوتے ہیں، باقی رشتے تو بناوٹی ہوتے ہیں، دکھاوے کے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جائیں تو اچھی بات ہے۔ شاید آپ نے کبھی اپنے شوہر سے اظہار محبت کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی، اس لیے وہ آپ سے دور چلے گئے۔ اگر آپ ذرا سا بھی اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کریں گی اور اپنی بیٹی سے بنا کر رکھنے کی کوشش کریں گی تو ہر رشتہ آپ کے پاس رہے گا اور کسی کو کھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مالکن میری بات سے بہت متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم انتہائی اچھی نیک دل انسان ہو، ہر کسی کو تمہارے جیسا ہی ہونا چاہیے، محبت بانٹنے والا، خیال رکھنے والا۔ یہ کہہ کر مالکن چلی گئی اور میں اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں چلا گیا۔ ہم نے وہاں پر ایک کرانہ اسٹور کھول لیا اور رزق کے حلال کمانے لگے۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ہمارے گھر کے باہر بڑی سی کار آ کر رکی۔ میں حیران رہ گیا کہ ہمارے گھر کون آیا ہے، مگر وہ مالکن اور مالک تھے۔ مالکن مجھ سے بہت ہی زیادہ خوشی سے ملی اور وہ بہت مسکرا رہی تھی اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے تمہاری اسی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے شوہر کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں اور میری بیٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہم اس کا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئے ہیں، کیونکہ تم تو اتنے خوددار ہو کہ تم نے خود سے آنا نہیں تھا، اس لیے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ میری نیکی کا صلہ مجھے اتنا بڑا مل گیا تھا۔ آج میں سیزا کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مالکن کا کوئی بیٹا نہ تھا اور اس لیے مالک کا بزنس بھی سنبھالتا ہوں اور ان سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کی۔ بہت زیادہ خوش ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی جائے تو اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ اگر میں وقتی طور پر بہک گیا ہوتا تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا جس مقام پر آج آ چکا ہوں۔ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔